قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا مولاه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 13 رجب بعض روایات کے مطابق اس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے جن کی تلوار قہر بن کر دشمنان اسلام پر برستی رہی اور جن کو اسد اللہ کا خطاب اور شیر خدا کا خطاب کسی عالم اور مفتی نے نہیں، خود رب کائنات کے حبیب نے عطا فرمایا. آج فاتح خیبر، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ چہارم، زوج بطول، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے، تو ہم خوشی کے ساتھ ان کا ذکر اس طرح کریں گے جس طرح کرنا چاہیے. مستدرک کی حاکم کے مطابق، مستدرک کی روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 30 سال قبل کعبۃ اللہ کے اندر آنکھ کھولی اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہا کرتے تھے، اور ان کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک رہے، لیکن نہ آنکھ کھولی اور نہ دودھ کا ایک قطرہ اپنے خلق سے نیچے اتارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے. 3 دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا تو پہلی مرتبہ مولا علی نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کر مولا علی نے کائنات میں جو پہلا چہرہ دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلی خوراک جو مولا علی کے وجود میں گئی ہے وہ حضور کا لعاب دہن تھا جو مولا علی کے خون میں شامل ہوا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اس کا معنی مجھے یہ سمجھ آیا کہ جس علی نے نگاہیں کھول کر پہلی نگاہی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، اس علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور اس روایت کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ اس حدیث کے 2 ہی راوی ہیں، تیسرا کوئی راوی نہیں ہے. اس حدیث کے 2 راویوں میں سے ایک خاتون ہے، دوسرے اس خاتون کے والد ہیں. خاتون کا نام عائشہ صدیقہ ہے اور مرد کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میرے ابا جان حضرت صدیق اکبر جب حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھتے تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے، کتنی دیر تک دیکھتے، توجہ سے دیکھتے. تو میں نے پوچھا جس طرح آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں اس طرح کسی اور کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر لگاتار مسلسل نہیں دیکھتے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے میری بیٹی میں علی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں؟ میں نے خود زبان رسول سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. نعرہ تکبیر.
परवरिश पाई सरकार की गोद में, आगोश मुस्तफा में पले, और जनाब अबू तालिब से मांग कर लिया सरकार ने कि आपकी औलाद बड़ी है, आप अली मुझे अता कर दें, अली की परवरिश मैं करता हूं। सरकार ने उंगली पकड़कर अली को चलना सिखाया। और मैं कहता हूं अगर मौला अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है तो फिर चेहरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपनी आगोश में लिया, पहली खुराक भी अपना लुआब दहन दिया, और 10 साल उम्र हुई मौला अली की, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं बच्चों में से 10 साल का बच्चा जिसकी पतली पतली पिंडलियां थी वो उठकर खड़ा हुआ और उसने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, उसको मौला अलीयुल मुर्तज़ा कहा जाता है। जब 10 साल उम्र थी तो उस वक्त इस्लाम कबूल करके बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद अजमतों के कैसे कैसे ताज सजे, तवज्जो है आपकी, कैसे कैसे ताज सजे अजमतों के। सहाबाए किराम में फजीलत वाले हैं बैत रिजवान वाले, वो 1400 सहाबा जिन्होंने सरकार के हाथ पर बैत की, जिनके बारे में कुरान कहता है रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इस युबायऊनका तहत शजरा, रब उन मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे उसके हबीब के हाथ पर बैत की। उन बैत रिजवान वाले 1400 सहाबा में मौला अली शामिल है। आवाज नहीं आई। उन 1400 सहाबा में मौला अली शामिल, मौला अली 1400 सहाबा में, और उन बैत रिजवान वालों से ऊपर दर्जा है उहद वाले सहाबा का, उहद वाले सहाबा में मौला अली शामिल, उहद वाले सहाबा से ऊपर दर्जा है बदरी सहाबा का, बदरी सहाबा में मौला अली शामिल, बदरी सहाबा से ऊपर दर्जा है अशरा मुबशरा का, 10 सहाबा का जिनको जन्नत की बशारत दी और वहां ऐलान हुआ अलीयुल फिल जन्ना, अली अशरा मुबशरा में शामिल। और उन अशरा मुबशरा से ऊपर दर्जा है 4 यारों का, मौला अली 4 यारों में शामिल। आले बैत के अंदर पंतन पाक को खास मकाम हासिल है, पंतन पाक में मौला अली शामिल। तो मैं कहूं मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिधर भी देखता हूं वो नजारा अली का है। तवज्जो है आपकी। हुजूर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। दूसरा मकाम फरमाया अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूं व अलीयुन बाबुहा, और अली उस घर का दरवाजा है। हुजूर फरमाते हैं हिकमत के 10 हिस्से हैं, हिकमत को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया, 9 हिस्से तो अकेले अलीयुल मुर्तज़ा को दिए गए और 1 हिस्सा बाकी हुक्मा में तकसीम किया गया। और सरकार फरमाते हैं अली वो हैं जिनको रब ने इल्म के अंदर मकाम दिया कि मैं इल्म का शहर हूं और वो दरवाजा है। तो अब मौला अली फरमाते हैं कि कुरान के बारे में मुझसे पूछो कौन सी कुरान की ऐसी आयत है जिसके बारे में मैं नहीं जानता कि ये पहाड़ पे उतरी है या खुले मैदान में उतरी है, रात में उतरी है या दिन में उतरी है, वादी में उतरी है या चट्टान पे उतरी है, इसका शान नज़ूल क्या है, मैं कुरान की हर आयत के बारे में जानता हूं। मौला अली कहते हैं रब ने मुझे इतना इल्म दिया है, अगर मैं एक सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं कुरान की तो सूरह फातिहा की उस तफसीर से 70 ऊँटों पर वो दफ्तर और रजिस्टर रखे जाए, इतनी तफसीर कुरान की मैं जानता हूं। फिर फरमाते हैं कुरान का सारा इल्म बिस्मिल्लाह के अंदर है। कुरान का सारा इल्म कहां है? बिस्मिल्लाह के अंदर। और फिर फरमाते हैं बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह की बा के अंदर। फिर फरमाते हैं बा भी नहीं, कुरान का सारा इल्म बा के नुक्ते के अंदर है। और फरमाया वो बा का नुक्ता जिसमें कुरान का सारा इल्म है उसको अलीयुल मुर्तज़ा कहा जाता है। तवज्जो है आपकी। मौला अली फरमाते हैं मेराज की रात अल्लाह ने जो इल्म अपने नबी को दिया, जिस तरह रब ने अपने हबीब को दिया, फरमाते हैं उसी तरह सरकार ने मेरे सीने में मुंतकिल कर दिया। उस बुनियाद पर एक सहाबी हजरत अबू तुफैल कहते हैं मैं हाजिर हुआ, मैंने कहा अली कोई सवाल करूं जवाब देंगे? फरमाया पूछो। अब लफ्ज जो मौला अली ने आगे बोले हैं, कहा सलूनी अम्मा शेतुम, तुम्हारा जो जी चाहे अली से पूछो।
جو چیزیں چاہے علی سے سوال کرو، علی تمہیں ہر سوال کا جواب دے گا۔ محدثین کہتے ہیں پوری تاریخ اسلام کے اندر یہ لفظ صرف دو ہستیوں نے بولے ہیں، سلونی اما شئتم، مجھ سے جو چاہے سوال کرو تم اس سوال کا جواب دوں گا۔ یہ پوری تاریخ کے اندر یہ لفظ دو آدمیوں نے بولے، ایک کو نبی کہتے ہیں، دوسرے کو علی کہتے ہیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی فرمائے سننا۔ اب مولا علی کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ جبریل امین خود حاضر ہوئے، سوال کیا علی یہ بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ لباس بشریت میں آئے، مولا علی فرماتے میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور میں نے کہا پوچھنے والے تو ہی جبریل ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا نہ عرش پر ہے، نہ تخت سرا میں ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، تو ہی جبریل ہے۔ اور پھر جبریل امین کے اس علم کے بعد مولا علی سے پوچھنے والوں نے پوچھا آپ خدا کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی خدا کو دیکھا بھی ہے؟ فرمایا پوچھنے والے علی تو سجدے سے سار نہیں اٹھاتا جب تک سجدے میں خدا کو دیکھ نہ لے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب مولا علی سے پوچھا یہ اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ اب سنیے حضرت علی المرتضیٰ جواب کیا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کو جب غسل دیا گیا نا، جب حضور کا وصال ہو گیا، غسل دیا گیا تو حضور کی ان پلکوں پر پانی جمع تھا، تو میں نے سوچا اتنا پاکیزہ طیب مطہر پانی حضور کے جسم اقدس سے لگا ہوا کہاں پھینکوں؟ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے لبوں کو حضور کی آنکھوں پر رکھا اور میں اس پانی کو پی گیا۔ جب میں حضور کے اس پلکوں پر رکھے ہوئے پانی کو پی گیا تو اس کے بعد علم کے دروازے پھر ایسے کھلے کہ سلونی اما شئتم کا اعلان ہوا کہ اب حضور کے وجود سے مس پانی علی کی رگوں میں شامل ہے، اور مدینہ العلم کے جسم اقدس سے لگا ہوا پانی باب مدینہ العلم کی رگوں میں پوچھا ہے۔ اب کائنات کا جو سوال چاہے کرو علی تمہیں اس کا جواب دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم یمن کے قاضی بن کر جاؤ۔ یمن کے ہم کہتے ہیں کسی بھنگی چرسی سے نہ پوچھو مولا علی کا مقام کیا ہے، وہ صرف نعرہ مارتے ہیں، اور ہم عشق اور محبت میں ڈوب کر علی کا مقام بھی جانتے ہیں۔ بھنگی کو نہیں پتا، چرسی کو نہیں پتا، حدیث سے پوچھئے، حضور فرماتے ہیں یمن کی طرف قاضی بن کر جائیں، جج بن کر۔ مولا علی نے کہا حضور میں تو فیصلوں کے بارے میں مجھے تو اتنا تجربہ ہی نہیں ہے، میں قضاء کے مسائل نہیں جانتا، عدالتی مسائل کا مجھے اتنا تجربہ نہیں، تو میں وہاں جا کر فیصلے کیسے کروں گا؟ توجہ رہے، دست کرم میرے نبی کا علی کے سینے پر مارا سرکار نے، اور سینے پر مار کر کہا اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، یا اللہ علی کے دل کو ہدایت بھی دے، زبان کو ثبات بھی عطا کر۔ مولا علی کہتے ہیں قسم اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر پودا پیدا کرتا ہے، اس ذات کی قسم ہزاروں مسئلے آئے ہیں، علی کو کبھی فیصلہ کرتے ہوئے شک نہیں ہوا۔ آپ کی توجہ ہو تو دو فیصلوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ایک معاملہ آیا مولا علی کی بارگاہ میں، قاضی ہیں آپ، جج ہیں، اور حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے علی موجود ہوں تو میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفتی مولا علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا میری امت کا قاضی دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھو، اور آپ کی توجہ ہو تو پوری حدیث عرض کرنا۔ فرمایا میری امت میں سب سے رحم دل دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھو، میری امت میں اللہ کے احکام میں سختی کرنے والا دیکھنا ہو تو فاروق اعظم دیکھو، حیا اور شرم کے اندر کامل دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھو، میری امت کا جج دیکھنا ہو تو مولا علی المرتضیٰ کو دیکھو۔ فرمایا حلال اور حرام کے مسئلے جاننے والا دیکھنا ہو معاذ ابن جبل کو دیکھو، میری امت کا سونا قرآن پڑھنے والا قاری دیکھنا ہو ابی ابن کعب کو دیکھو۔ اب مولا علی اس امت کے سب سے بڑے جج ہیں۔ مسئلہ ہے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، مسئلہ یہ تھا ایک خاتون کے پاس دو آدمیوں نے رقم رکھوائی، رقم رکھوا کر کہنے لگے جب تک ہم دونوں اکٹھے نہ آئیں یہ رقم نہیں دے گی۔ رقم رکھوا کر چلے گئے، آپس میں انہوں نے سکیم طے کر کے ایک مرد کو بھیجا، دونوں میں سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا وہ دوسرا تو مر گیا ہے تو رقم آپ مجھے دے دیں۔ خاتون تھی،
बात उनकी शैतानी को समझ न सकी, उसने रकम दे दी। अब जब रकम दोनों ने ले ली तो दूसरा फिर आया, उसने कहा रकम कहा, वो तो तुम मर गए थे। दूसरा साथी ले गया, उसने कहा मैं तो रकम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये शर्त लगाई थी कि जब तक दोनों ना आए तो रकम नहीं देनी। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं बज़ाहिर ये फैसला तो उस खातून के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि वो जामिन थी और शर्त भी लगी थी, तो उसको रकम नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन फारूक आजम ने फरमाया फैसला अली करेंगे। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास केस पहुंच गया। हजरत अली मुर्तजा ने उससे पूछा मामला क्या है? कहा जनाब मैंने इससे कहा था दोनों इकट्ठे आए तो रकम देना, अब रकम इसने हवाले कर दी, अब हम रकम लेने के लिए आए हैं तो ये कहती है कि तुम मर गए थे, तुम्हारा दूसरा दोस्त ले गया है, जबकि मैंने शर्त लगाई थी जब तक दोनों इकट्ठे ना आए तो रकम ना देना। मौला अली ने कहा रकम मेरे पास है, दूसरे को लेकर आओ, दोनों आकर रकम ले जाओ इकट्ठे। फरमाया तुमने खुद शर्त लगाई थी ना दोनों इकट्ठे आएंगे तो रकम देना, फरमाया तुम्हारी रकम महफूज पड़ी है, जाओ दूसरे को साथ लेकर आओ, दोनों इकट्ठे आओ, आकर रकम ले जाओ। तो फिर फारूक आजम ने कहा लौला अली का उमरा, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। फरमाया अली तो सबसे बड़े मुफ्ती है इस उम्मत के। अब आपने तवज्जो नहीं की। दूसरा मसला इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका। हिकमत देखिए मौला अली की, दो आदमी, एक के पास 3 रोटियां, दूसरे के पास 5 रोटियां, खाने के लिए बैठे, मेहमान आ गया, उसको दावत दी, वो शरीक हो गया। 8 रोटियां हैं, 3 बंदों ने मिलकर खाई, मेहमान जाने लगा, उसने 8 दिरहम दिए कि ये तुम आपस में तकसीम कर लेना। मेहमान चला गया, वो जिसके पास 5 रोटियां थी उसने कहा 5 दिरहम मैं लेता हूं, तुम्हारी 3 रोटियां थी, 3 तुम ले लो, तकसीम हो गई। उसने कहा नहीं, 4-4 लेंगे, आधा आधा तकसीम करेंगे। उसने कहा इंसाफ यही है, 5 मैं लेता हूं, 3 तुम लो। उसने कहा नहीं, या तो 4-4 लेंगे या अली से फैसला करवाएंगे। हजरत मौला कायनात की बारगाह में केस आ गया, आपने फरमाया बेहतर यह है आपस में हल कर लो। अली ने फैसला किया तो मानना पड़ेगा, आपस में हल कर लो। कहा नहीं, आप फैसला करें। हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया देखो रोटियां कुल कितनी थी? सारे बोलो। खाने वाले कितने थे? 3। तो फरमाया एक रोटी के 3 टुकड़े करो तो कितने हो गए? 24। 8 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? 24। 24 को 3 पर तकसीम करो तो क्या हुआ? 8। फरमाया इसका मतलब यह है तुम में से 3 बंदे, हर बंदे ने 8 टुकड़े खाए हैं। तवज्जो है आपकी? इतने समझ गए या फिर पीछे चलूं? फरमाया अगर 8 रोटियां हैं, 24 टुकड़े किए, एक रोटी के 3 टुकड़े, तो एक बंदे ने 8-8 टुकड़े खाए, 24 टुकड़े थे टोटल। अब ज्यादा तो किसी ने नहीं खाया, कहा नहीं खाया बराबर बराबर है। फरमाया चलो जब 24 टुकड़े, 8 रोटियां, 8-8 टुकड़े एक एक बंदे ने खाए, फरमाया तेरी थी 3 रोटियां, तेरी 3 रोटियों के बने 9 टुकड़े, 9 टुकड़ों में से 8 तो तू खुद खा गया, एक बचा वो मेहमान ने खाया। ये जिसकी 5 रोटियां थी इसके बने 15 टुकड़े, 15 में से 8 इसने खाए, 7 बाकी बचे वो मेहमान खा गया। फरमाया अली का फैसला ये है 7 दिरहम ये लेगा, 1 तू लेगा, क्योंकि बनता ही यही है। उसने कहा अली तेरी हिकमत पर कुर्बान जाऊं, अगरचे मुझे फायदा नहीं दे रहा लेकिन फैसला फिर भी कबूल है। समझ भी आई है कि कोई नहीं? फरमाया कि फैसला कबूल है, अली हिकमत के घर का दरवाजा है। और जिस तरह मौला अली ने फैसला किया, और एक और केस भी अर्ज कर दूं, तवज्जो है आपकी? इन बंदियों को क्या पता मौला अली का मकाम क्या है। एक शख्स ने एक ही रात में 2 खवातीन से शादी की। मौला अली की बारगाह में केस आया, एक ही दिन दोनों को हाँ बच्चा पैदा हुआ, रात का वक्त था, एक लड़की हुई एक लड़का। सुबह उठी तो दोनों सौतनों का झगड़ा शुरू हो गया। एक कहती है लड़का मेरा है, दूसरी कहती है लड़का मेरा है। केस मौला अली के पास गया, आपने फरमाया तुम पर्दे में जाओ, बर्तन में अपना दूध निकाल कर लाओ। जब दूध आया तो आपने दूध का वजन किया, जिसका दूध भारी था फरमाया बेटा इसका है, बेटी दूसरे की है। पूछा अली फैसला कैसे किया? फरमाया कुरान से।
کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کے مقابلے میں مرد کا دگنا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا رب نے یہ قانون صرف جائیداد میں نہیں رکھا، ماں کی چھاتی کی خوراک میں رکھا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو دودھ بھاری ہوتا ہے، بیٹی ہو تو دودھ ہلکا ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن نے علی کو یہ فیصلہ کرنا سکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہجرت کی رات آ گئی، سرکار نے بلایا مولا علی کو، فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ مولا علی سو گئے۔ یہ نہیں کہا باہر 40 کافر کھڑے ہیں، زہر میں بچھی ہوئی تلواریں ہیں، نہیں، سو گئے۔ حضور نے چادر بھی دی اپنی، فرمایا علی یہ چادر بھی میری لے لو، چادر تان کر سو جاؤ۔ حضرت علی سو گئے۔ جب سو گئے تو موت کے بستر پر سوئے، اور ڈر بھی تھا کسی وقت بھی وہ کافر حضور کے شبے میں مولا علی کو قتل کر سکتے تھے۔ جب وہ سو گئے تو ادھر رب نے جبریل کو بلایا، میکائیل کو بلایا، دونوں کو بلا کر کہا دیکھو وہ علی حضور کے بستر پر سو گئے ہیں۔ کون ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ میرے حبیب کے دنیا میں بھی بھائی ہیں اور ابھی بھائی ہیں۔ بھائی کی محبت میں موت کے بستر پر سو گیا ہے۔ اے جبریل اور میکائیل، تم میں سے کون دوسرے کے لیے اپنی زندگی چھوڑے گا؟ ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا اظہار کر دے۔ جبریل نے کہا میکائیل، تو میکائیل نے کہا جبریل۔ رب نے فرمایا ایک تم ہو، ایک علی ہے، اب تم ایک دوسرے پر زندگی اثار قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، ادھر بھائی پر جان قربان کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا ہے، اب تم دونوں چلے جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ فرمایا جاؤ کاشان رسول میں چلے جاؤ، مکہ المکرمہ میں چلے جاؤ۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا جبریل تو علی کے سر کی طرف کھڑا ہو جا، میکائیل تو قدموں کی طرف کھڑا ہو جا، اور ساری رات علی پر پہرا بھی دو، اور ساتھ یہ کہتے جاؤ بخ بخ یا علیو من مثلک ان اللہ یباہی بک علی ملائکتہ، زندہ باد علی زندہ باد، کائنات میں کون تیری مثل ہو سکتا ہے؟ رب فرشتوں کے سامنے تیری جانثاری پر فخر فرما رہا ہے۔ پتے پتے بول بول، پتے پتے بول بول، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ کی؟ میدان بدر میں 36 کافر اکیلے مولا علی نے مارے، 70 میں سے 36 کافر اکیلے مولا علی نے مارے۔ اور جس وقت مولا علی کسی کی گردن اڑاتے تھے نا تو ندا آتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، اور علی کی تلوار ذوالفقار جیسی تلوار کسی کی نہیں۔ اور جس وقت غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی، کفار کے اس پورے قافلے میں سے ایک اتنا بہادر تھا جو 1000 کافروں 1000 بندوں کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا، عمر بن عبد ود اس کا نام تھا۔ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ جانور کا گیلا چمڑا پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کر پھاڑ دیتا، اکیلا وہ، اس نے خندق پار کر لی۔ خندق پار کر کے کہا میرے جوڑ کا کوئی بھیجو۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ پر نظر دوڑائی، مولا علی اٹھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی۔ مولا علی پھر اٹھے، حضور نے پھر فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ علی پھر اٹھے، کہا حضور مجھے اجازت دے، فرمایا وہ عمر بن عبد ود ہے، 1000 کے مقابلے میں اکیلا کافی ہے، اب مولا علی کا جملہ کیا ہے؟ کہا حضور ہوگا ہوتا ہے، میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، مجھے حیدر کہا جاتا ہے، آپ مجھے اجازت تو دیں۔ اب سرکار نے کیسے بھیجا؟ اپنی دستار اتار دی حضور نے، مولا علی کے سر پر رکھی، تلوار بھی دی، زرہ بھی دی، اور مولا علی سے کہا اب جاؤ۔ لیکن جب جانے لگے تو حضور کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ علی کو بھیج تو رہا ہوں، میں کہتا ہوں محبت کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا یا اللہ علی کو بھیج تو رہا ہوں، لیکن میں نے بدر میں ابو عبیدہ کو بھیجا تھا، ابو عبیدہ واپس نہیں آئے، مجھ سے جدا ہو گئے۔ میں نے احد میں اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو بھیجا، وہ واپس نہیں آئے، مجھ سے جدا ہو گئے۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، علی کو بھیج تو رہا ہوں، یا اللہ علی کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ علی واپس آئے، مولا علی جب تلوار اٹھا کر گئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایک بار مولا علی نے کیا ہے، عمر بن عبد ود کو زمین پر گرایا ہے، گرد اڑی ہے، غبار اڑی ہے،
مٹی اڑی ہے، سمجھ نہیں آتا تھا کون نیچے ہے کون اوپر ہے، غلبہ کس کا ہے، مغلوب کون ہے، غالب کون ہے، سمجھ نہیں آتی تھی۔ بس ہم نے اتنا سنا، سرکار نے کہا نعرہ تکبیر، تو ہم نے کہا اللہ اکبر، اور حضور کے نعرے سے سمجھ گئے کہ علی جیت گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا کافی تھا، صحابہ کہتے ہیں علی کے ایک وار کی تاب نہ لا سکا، تڑپ رہا تھا زمین پر، بھڑک رہا تھا۔ آج ہم سے سوال ہوتا ہے کہ وہ بھی مولا علی سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ وہ بھی یوم ولادت مناتے ہیں، آپ بھی مناتے ہیں، اور وہ بھی جشن مناتے ہیں، آپ بھی مناتے ہیں، لڑائی کس بات کی؟ فرق کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضرات، ان کی اور ہماری محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے دعوے محبت علی میں، اور ہم مولا علی سے محبت نہیں، مولا علی سے عشق کرتے ہیں۔ ان کے دعوے میں اور ہمارے دعوے میں فرق ہے۔ بھنگ اور چرس پی کر علی علی کرنا اور ہے، اور حضور کی زبان سے سن کر علی کا مقام بیان کرنا اور ہے۔ ہم مولا علی کو داماد مانتے ہیں حضور کا، لیکن عثمان غنی کی دامادی کا انکار۔ آپ بولتے نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں بات یہاں، اگر آپ کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہے یہ بات۔ ان کی دامادی کو مانتے ہیں، لیکن عثمان غنی کی دامادی کا انکار۔ غدیر خم پر حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن حدیبیہ کے مقام پر حضور نے اپنے ہاتھ کے بارے میں کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کا انکار ہم نہیں کرتے۔ ہم مولا علی کو حضور کا خلیفہ مانتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی خلافت کا انکار نہیں کرتے۔ ہم مولا علی کو خدا کا شعر کہتے ہیں، لیکن تمہاری طرح ان پر بزدلی کا الزام نہیں لگاتے کہ ان سے خلافت چھینی گئی تھی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں سرکار نے اپنی دستار علی کے سر پر رکھی، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں صدیق اکبر کو مسلح پر کھڑا کیا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں ان کو باب مدینۃ العلم کہا، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب فاروق اعظم سے کہا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ پنجتن پاک میں شامل ہیں، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 4 یاروں کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہے، تو صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے علی کی محبت کے جام پیے ہیں، لیکن بغض معاویہ کے پیمانوں میں بھر کر نہیں پیے۔ ہم علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار کر کے نہیں لگاتے۔ علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر کہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم علی کی محبت کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، حقیقت کر کے دکھایا۔ لیکن جو تمہارے بغض کی بو آتی ہے وہ ہماری سانسوں سے۔ اب مولا علی کا مقام کیا ہے، ان بھنگی چرسیوں کو کیا پتا؟ کیک کاٹ لیا، ڈھول بجا کر ناچ لیا، بھنگڑے ڈال لیے، شرابیں پی لی، اور مولا علی سے محبت کا دعویٰ۔ کوئی شرابی مولا علی سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، کوئی چرسی بھنگی مولا علی سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، کوئی بے نمازی مولا علی سے محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ علی بڑے ستھرے کردار کا نام ہے، علی بڑی پاکیزہ شخصیت کا نام ہے۔ مولا علی جس کو کہا جاتا ہے اس کے دامن پر جہالت کی، کسی جاہلیت کی بد رسم کا داغ نہیں ہے۔ مولا علی تو بڑا ستھرا کردار ہے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کے رسول بھی تمہارے، والذین آمنوا جو ایمان لائے وہ بھی تمہارے۔ ولی مولا کے معنی میں ہے، اور مولا کہتے ہیں مددگار کو۔ مولا کا معنی یہ نہیں کہ نبوت سے حصہ مل گیا، اور ولی کا بھی یہ معنی نہیں کہ ولی کا معنی ہے نبوت سے حصہ مل گیا۔ ولی کا معنی ہے مددگار، مولا کا معنی ہے مددگار۔ اور مولا علی کو مولا علی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، وہ مددگار ہیں، اس لیے ہم ان کو مولا کہتے ہیں، نبوت سے حصہ مان کر نہیں۔ تو انما ولیکم اللہ، قرآن کہتا ہے، ذرا توجہ رہے، بڑی چس آئے گی آپ کو اس بات پر، اللہ اور اس کے رسول ولی ہیں۔ والذین آمنوا جو ایمان لائے وہ بھی، سارے بولو، ذرا باہر والے بھی بولے نا، سارے ایمان والے بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے، شرک نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے سارے ایمان والے بھی۔ آگے قرآن نے کہا والذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی۔
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ جو صدقہ دیتے ہیں وہ بھی وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ رکوع کی حالت میں صدقہ کرتے ہیں۔ اب قرآن کی یہ آیت اتری، پہلا حصہ تو بڑا واضح ہے، اللہ بھی ولی، اس کا رسول بھی ولی، ایمان والے بھی ولی، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی ولی، زکوٰۃ صدقہ دینے والے بھی ولی، لیکن آگے کہا وَهُمْ رَاكِعُونَ جو رکوع کی حالت میں صدقہ دیتے ہیں وہ بھی ولی۔ اب یہ وضاحت نہیں تھی کہ یہاں کون مراد ہے، یہ کون ہے جس نے رکوع کی حالت میں صدقہ کیا اور قرآن کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن نے سارے ایمان والوں کا ذکر کر کے اس کا ذکر علیحدہ کر دیا کہ وہ رکوع کی حالت میں صدقہ دیتا ہے۔ قرآن کی آیت اتری، سرکار کے سینہ اقدس پر، حضور مسجد نبی میں آئے، وہاں ایک سائل کو دیکھا، سرکار نے فرمایا یہ سوال کیا کسی سے؟ اس نے کہا جی کیا ہے سوال۔ کسی نے کچھ دیا؟ کہا جناب دیا ہے۔ کس نے دیا؟ کہا وہ جو سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا دیا ہے؟ کہا ایک چاندی کی انگوٹھی دی ہے۔ کس طرح دی؟ کہا جب میں نے سوال کیا وہ رکوع کی حالت میں تھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور میں نے چاندی کی انگوٹھی اتار لی۔ اب وہ کون تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے سارے ولی ہیں اور خاص طور پر وہ ولی ہے جو رکوع کی حالت میں بھی صدقہ کرتا ہے؟ حضور نے جب یہ سنا کہ اس نے رکوع کی حالت میں صدقہ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ جب حضور نے یہ سنا تو پھر نعرہ تکبیر لگایا، خوشی کا اظہار کیا، وہ مولا علی تھے جنہوں نے رکوع کی حالت میں صدقہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان حیدر کرام۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور سرکار مولا علی کا ہاتھ پکڑے اور فضا میں بلند کرے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ناسبی بھی نہیں ہیں، رافضی بھی نہیں ہیں، خارجی بھی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، سنی۔ ہم مولا علی کی شان بیان کریں گے، باقی صحابہ کی محبت کی خوشبو آئے، ہماری طرح ممبروں پر بیٹھ کے ناچنے والے نہیں، قرآن اور حدیث میں جو جس کا مقام بیان کیا وہ سنو ہم سے۔ اور مولا علی کو ولایت کی سب سے پہلے مبارکباد دینے والے فاروق اعظم ہیں۔ اور صدیق اکبر نے جب کہا کہ میں نے سنا اب جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہیں، تو مولا علی نے کہا آپ نے سرکار سے یہ تو سنا کہ جنت کی ٹکٹیں میں دوں گا، اگلا جملہ نہیں سنا حضور کا؟ مجھے سرکار نے تاکید کی ہے علی جنت کی ٹکٹ انہوں ہی دینی ہے جڑے صدیق نال پیار کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ سارے نہیں بولے۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ سرکار نے ہاتھ پکڑا مولا علی کا غدیر خم کے مقام پر، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، اور حضور نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا، فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی المولا ہو، اس کا علی، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی، جس کا میں حاجت روا اس کا علی، جس کا میں مشکل کشا اس کا علی۔ اور میں کہتا ہوں علی تو ہے ہی خالصتاً سنیوں کے، کیونکہ علی اس کو کہتے ہیں جس کی مہر لگے تو ولی بنتا ہے۔ جب سارے ولی ہمارے ہیں تو علی بھی ہمارے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب ذرا محبت سے میرے نعروں کا جواب دے دے۔ نعرے آپ کو پتہ ہے کیا لگتے ہیں مولا علی کے ذکر پر؟ من کنت مولا علی، رہنے بھی میرا خیال ہے جی، من کنت مولا علی، باہر والے نہیں بولے، ایمان سے باہر والے نہیں بولے۔ من کنت مولا علی، صدیق کا پیارا، صدیق کا پیارا، فاروق کا دلبر، عثمان کا پیارا، ہے چوتھا خلیفہ، معاویہ کا پیارا، معاویہ کا پیارا، توحید کا دائی، مصطفیٰ کا سپاہی، مرحب کو پچھاڑا، خیبر کو اکھاڑا، زہرا کا شوہر،